تو جو پہلی میری لرننگ ہے وہ یہ کہ ریچولز آر ناٹ دا اینڈ آل اینڈ دا بی آل. ریچولز آر امپورٹنٹ ان لائف. Rituals are critical in life. They give you the discipline, they give you the necessary format in life, but they are not the end all and the be all. There is something more to it than the rituals. Please keep this in mind. Try and figure that out. I am trying to figure it out myself also, but you have to figure it out for yourself as well. Number 2 learning. You need to now establish and realize, how do you want to be remembered when you are no longer around in this world? And all your actions should be driven to the fact that, you will be remembered the way you wanted to be remembered when you are not here. This is the second most important learning. And اس کی وجہ سے آپ کے سارے actions جو ہے نا وہ automatically اسی direction میں چلنے لگیں گے. یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا. Number 3, گڈنس ان پیپل. میرا تو جس طرح میں نے آپ سے کہا پکا ایمان اس کے اوپر ہے کہ لوگ اچھے لوگ ہوتے ہیں, ان سے آپ اچھی طرح ڈیل کریں. بعض اوقات کچھ الٹی سیدھی بات بھی ہو جاتی ہے, بٹ اگر آپ اس سے صحیح طرح ڈیل کریں تو دے کم اراؤنڈ اینڈ ڈیلیور ایز ویل. تو وہ گڈنس آف پیپل جو ہے نا اس کو ڈھونڈیے, اپنے اندر بھی ڈھونڈیے اور دوسروں میں بھی ڈھونڈیے. وہ میرے نانا سید محمد عقی صاحب جو فلاسفر تھے بہت بڑے, وہ کہا کرتے تھے بڑی خوبصورت بات, وہ کہتے آلویز سی دا گلاس ہاف فل. اگر تم اس کو ہاف ایمٹی دیکھو گے نا کبھی بھی خوش نہیں رہو گے زندگی میں. سو دیر فور اٹس ویری امپورٹنٹ دیٹ وی نیڈ ٹو ہیو اے پرسپیکٹو اباؤٹ پیپل, گڈنس آف پیپل. نمبر 4, ایروگینس. جب بھی یہ سر اٹھائے نا اس کا سر فوراً قلم کر دیجیے, بیکاز ایروگینس از ون تھنگ جو نہ صرف آپ کو مارتی ہے بلکہ وہ آپ کے ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی بہت شدید نقصان کرتی ہے. میرا جو ایئر کریش تھا اس میں ایروگنس کا بہت بڑا ہاتھ تھا, اور آپ دیکھیے اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ 100 innocent lives went away. 2 people who left behind, they have their own struggles to deal with. کتنا بڑا ظلم ہے یہ ایروگنس کی وجہ سے ہوا. سو پلیز ایروگنس کو اپنی زندگی میں کبھی مت آنے دیجیے. اچھا جی, 5واں بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے, اور تھوڑی سی کچھ سیریس ڈسکشن ہو گئی ہے, تھوڑا سا اس کو لائٹ بھی کر لیتے ہیں. جو 5واں ہے وہ ہے یو ہیو ٹو بی آنیسٹ ٹو یور سیلف اینڈ آنیسٹ ٹو دا پیپل ہو ریلائی آن یو فار اینی ہیلپ اینڈ ایڈوائس. پرابلم کیا ہے, ہم آتے ہیں یونیورسٹی, ہمارے جب گریڈز اچھے نہیں آتے تو ہم پروفیسر صاحبان کو بلیم کرنے لگتے ہیں. وہ اپنی بیگم سے جھگڑا کر کے آئے تھے تو دیکھے جی میرا انہوں نے رزلٹ خراب کر دیا. میں تو پیپر بڑا اچھا, حیدر میں نے تو پیپر بڑا اچھا کیا تھا, خراب کر دیا میرے پروفیسر نے. تو دس از وی نیڈ ٹو کم آؤٹ دیٹ مائنڈ سیٹ اینڈ ریئلائز کہ ہم میں ہی غلطی تھی جس کی وجہ سے یہ نہیں ہوا. سو وی ہیو ٹو بی آنیسٹ ٹو آور سیلفز کہ ہمارے اندر کیا گیپ تھا. اینڈ ٹو آنیسٹ ٹو دا پیپل, یہ بڑا امپورٹنٹ, سب سے مشکل کام یہی ہے. آنیسٹ ٹو دا پیپل دیٹ ہو آر بینگنگ ٹوورڈز یو فار ہیلپ, ہو آر لوکنگ اپ ٹو یو فار ہیلپ. ان کو ایڈوائز دیجیے ان آل سنسیئرٹی, ایون ایٹ دا کاسٹ آف یور اون ایکسپینس. جس دن آپ نے یہ اچیو کر لیا, یقین مانیے یو ول ڈیولپ اے کائنڈ آف لو ود دا پیپل وچ ول بی انبریکیبل. نمبر 6, کلیئر آل یور ڈیوز. اچھا میں یہاں پر جو ہے نا وہ پیسوں کی بات نہیں کر رہا, وہ تو میں کر ہی رہا ہوں. جس کو آپ نے پیسے واپس کرنے فوراً واپس کیجیے, اور کریڈٹ کارڈ کی جو پیمنٹ ہے نا اس میں تو ایکسیس پیسے رکھا کریں. بینکوں کو بڑی پیسوں کی ضرورت ہے, آپ سے بڑی مہربانی کی گزارش ہے. سو بٹ میں جو یہاں بات کر رہا ہوں وہ ایموشنل ڈیٹس کی بات کر رہا ہوں. دیکھیے اگر آپ کو کسی کو یہ کہنا ہے, اور یہ سوچ لیجئے گا اپنی کلاس میں بھی, اگر لڑکی کو کچھ کہنا ہے تو کہہ دیجئے گا, اور لڑکی کو لڑکے کو کہنا ہے تو کہہ دیں آئی لو یو, کیونکہ شاید آپ کو دوبارہ یہ چانس نہ ملے. اگر آپ کی اپنی ماں کو اپنے باپ کو یہ کہنا ہے تو کہہ دیں, اس کا انتظار نہ کریں. اچھا جی, نمبر 7, میریکلز پہ میرا کوئی ایمان نہیں تھا. میں نے کہا میریکل سیریکل کچھ نہیں ہوتے, یہ تو ایسی کی بات ہے. بٹ جو میرے ساتھ ہوا ہے, دس از ایکچولی اے میریکل. اٹ از گاڈز میریکل, ویدر وی لائک اٹ اور ناٹ. یہ صرف ایک میریکل ہی ہو سکتا ہے, ادروائز میرے پاس کا کوئی پلازیبل ریزن نہیں ہے. حالانکہ کچھ ہمارے دوست پلازیبل ریزنز کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں, میں نے وہ کوشش بھی نہیں کی.
اور میں نے آپ سے پہلے کہا کہ میرا کوئی فیتھ نہیں تھا میریکلز پہ, بٹ میں تو خود پروڈکٹ ہوں میریکل کا. سو میریکلز ڈو ہیپن, بٹ پلیز کیپ ان مائنڈ ون مور تھنگ. ڈونٹ ویٹ فار دا میریکلز ٹو ہیپن ٹو یو فار اینی تھنگ گڈ. You have to devise your own life, your own future, your own legacy. Miracles do happen, but for those who devise this for themselves as well. So please, please, please keep the faith in miracles, but continue to do the hard work. Number 8, willpower and perseverance. یہ بڑی ضروری چیز ہے. اگر آپ کے اندر ول پاور نہیں ہوگی, پرزیویرنس نہیں ہوگی, تو ٹرسٹ می, یو ول ڈائی ان اینی کیس. اور آپ کو نا تھوڑا سا ایکسٹرا اسٹیپ جا کے ایک تھوڑا سا پش دینا پڑے گا اپنے آپ کو, جہاں آپ ایک فرق کریٹ کریں گے دوسروں کے ساتھ, فزیکل نہیں بٹ مینٹل. اور جو ول پاور ہے نا, دیٹ میکس آل دا ڈفرنس ان دا ورلڈ. میرے کیس میں ول پاور ہیلپ می ان گیٹنگ آؤٹ آف دا ہاسپٹل بیڈ ویری کوئکلی. ول پاور ہیلپ می ان اسٹارٹ ورکنگ فرام دا ہاسپٹل بیڈ 30 days after my crash. In my case, willpower helped me in traveling back on the same airline, on the same seat, on the same aircraft, because I wanted to get this out of my system. کسی فیئر کے ساتھ زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور یہی ول پاور کی ضرورت ہے اچھے گریڈ لینے کے لیے. ٹیچر کی چاپلوسی سے نہیں ہوں گے, ول پاور سے محنت کرنی پڑے گی اور نمبر اچھے لینے پڑیں گے. So focus on that. Number 9, bold steps. اچھا یہاں جو ہے نا وہ ذرا پلیز ایک چیز سمجھے گا, میں بالکل یہ آپ سے نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ کوئی بدتمیزی کرنا شروع کر دیں اور آپ بہت اگریسو چیزیں کرنا شروع کر دیں. ڈونٹ ڈو دس. کیلکولیٹڈ بولڈ اسٹیپس ان لائف. آپ کو بولڈ اسٹیپ لینے پڑتے ہیں, ادروائز آپ وہ انٹرپرینیورشپ پیدا ہی نہیں کر سکتے. انٹرپرینیور ہوتا ہی وہی ہے جو بولڈ اسٹیپس لیتا ہے, جس کے اندر فیئر نہیں ہوتا اور وہ آگے نکل. وہ فیئر اور بولڈ اسٹیپ آدمی اس وقت لیتا ہے کہ جب اس کے اندر ایک سینس آف اسٹرینتھ ہوتا ہے. اس سینس آف اسٹرینتھ آپ سے کہاں سے آتا ہے؟ اس سینس آف اسٹرینتھ آتا ہے آپ کے پاس فیملی اینڈ فرینڈ سے. وہ سینس آف اسٹرینتھ آپ کے اندر آتا ہے فرام یور لیول آف ایجوکیشن اینڈ یور لیول آف کمپٹنس. وہ اسٹرینتھ آپ کے اوپر آتی ہے کہ when you know that you are doing the right thing and you can still get away with this, چاہے اس کے consequences کچھ بھی ہوں, but you need to do the right thing. You have to draw a line, define that right thing and follow that right thing. And last but not the least is communication. یہ جو آج ہم کام کر رہے ہیں یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے. Communicate as much as possible. بات کریں لوگوں سے, اپنا ڈسکشن کریں اور اوپن ہوں ڈسکشن کے لیے ود پیپل ایز ویل. کمیونیکیشن اگر آپ کی ٹھیک ہو جائے اور آپ جینوئنلی کمیونیکیشن کو پرسو کریں. میرے پرٹیکولر کیس میں اگر انہوں نے پہلے اسٹریس اناؤنس کر دیا ہوتا جہاز میں تو شاید کچھ اور لوگ بھی اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جاتے. جس طرح وہ میرا جو دوسرے ساتھی تھے وہ بچے, اس طرح شاید کچھ اور لوگ بھی اپنے آپ کو پریپیئر کر لیتے اور بچ جاتے. اگر وہ کمیونیکیشن پراپر ہوتی بٹوین دا کاکپٹ اینڈ دا کنٹرول ٹاور تو شاید یہ لاس ہوتا ہی نہیں ٹو بگین ود. اینڈ یہ کمیونیکیشن میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں, میری صرف ایک کوشش ہے اس میں کہ میں آپ لوگوں سے یہ یونیک ایکسپیرینسز شیئر کروں جو آپ لوگوں کو ایک پوٹینشیل پرابلم سے اور ایک تکلیف سے دور رکھے اینڈ میک یو اے گڈ ہیومن بینگ ان یور لائف.